یہ بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے یہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور بدقسمتی سے ترجیحات کے حوالے سے یہ سب سے آخری نمبر پہ، اور اس پر ظلم یہ ہے کہ ہم نے جو محکمہ اس کے لیے قائم تھا، جو برا بلا 1%، 2%، 5% کام کر رہا تھا، اس کو بھی ختم کر کے محکمہ صحت میں ضم کر دی۔ آپ کتنی بھی ترقی کر جائیں، نہ آپ زمین کو کھینچ کے بڑا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے وسائل وہی ہیں، بڑھتی ہوئی آبادی آپ کے تمام وسائل کھا رہی ہے روز بروز۔ اور میں معذرت آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، پہلے آپ جو امینڈمنٹ دینا چاہ رہے ہیں وہ ہاؤس کو آگاہ کریں، اس کے بعد یہ بات کریں۔ میں وہ نہیں، میں معذرت میں نے اس لیے کی ہے تک امینڈمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو محکمہ بہبود آبادی کا قائم تھا، ختم کیا گیا ہے، اس کو الگ محکمے کے طور پر قائم کیا جائے۔ آپ کنٹینیو کریں اپنی بات۔ سر نہیں، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اچھا وہ ہے نہیں، محکمے کیا تک نہیں۔ جناب چیئرمین، تو اس پہ حکومتی ترجیحات میں تب تک آپ کوئی بھی پلان اپنی ڈیولپمنٹ کا مکمل نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی آبادی کا آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے اور اس کا کوئی آپ کے پاس پروگرام نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنے کا۔ 71 میں اس ملک کے جب 2 لاکھ ہوا، اس وقت جو آج بنگلہ دیش ہے مشرقی پاکستان کہلاتا تھا، اور آج کا جو پاکستان ہے یہ مغربی پاکستان کہلاتا تھا۔ پیرٹی کا جب اصول نافذ ہوا اس بنیاد پہ کہ مشرقی پاکستان کو آبادی کے لحاظ سے جب نشستیں تفویض کی گئیں تو وہ تقریباً 55% بنتی ہیں، یعنی ان کی آبادی ہم سے اس وقت 71 میں اتنی زیادہ تھی، اور آج 2026 میں ہم 25 کروڑ ہیں، جو کاغذی ہے شاید عملاً اس سے بھی زیادہ ہو، جبکہ بنگلہ دیش جو آج کہلاتا ہے وہ 16-17 کروڑ پہ۔ انہوں نے اپنی آبادی کو کنٹرول کیا، اپنی توجہ اس پہ مرتکز کی، حالانکہ جو ڈیٹا تھا، جو سٹڈیز تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ جو ملک ہے اس کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں آبادی کی شرح زیادہ رہنی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو کنٹرول کیا اسی ریجن میں، اسی کا حصہ رہتے ہوئے۔ بدقسمتی سے ہم نے اس پہ توجہ نہیں کی تو ہماری تمام تر جو ترقی تھی، یہ بڑھتی ہوئی آبادی اس کو ساتھ ساتھ کھاتی رہی، ملیا میٹ کرتی رہی۔ تو آج جب اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی کہ ہمیں اس پہ ہم اپنی توجہ مرتکز کرتے، پچھلے دور میں یہ ایک ورلڈ بینک کا ایک پروگرام تھا، اس کے تحت کچھ 1400-1500 مراکز بننے تھے آبادی کنٹرول کے، فنڈنگ ورلڈ بینک کی تھی، لیکن ہمارا المیہ یہ دیکھیں ہمارے پالیسی سازوں کا کہ انہوں نے وہ فنڈنگ آنے کے باوجود یہاں صرف 400 سینٹر بنے، باقی وہ پیسے کدھر گئے، کیا ہوا، کیا حساب ہوا، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اب جو 400 ان میں سے بن گیا، انہوں نے اپنا کام کیا، تھوڑا بہت آبادی کو جو ان کے ذمے لگائی گئی چیزیں انہوں نے اپنا کام کیا۔ اب وقت تھا کہ ہم اپنی توجہ اس پہ مرتکز کرتے، ہم اس محکمے کو زیادہ سٹرینتھن کرتے، ماڈرن جو ٹیکنیکس ہیں اس کو اڈاپٹ کرتے، آبادی کے اس بم کو ڈیفیوز کرتے۔ تو ہم نے اسے ڈیفیوز کرنے کی بجائے اس کا بیڑا غرق کرنے کا، اس کو فولڈ کرنے کا، اس پہ چھاتا ڈالنے کا فیصلہ کر دیا۔ اب اس کو ہم نے ضم کر دیا، لوگ آگے اس کے محکمہ در اس کے حصے بنا رہے ہیں، ہم اس کو ختم کر کے ایک محکمے میں ضم کر رہے ہیں جو پہلے نہیں چل رہا، جس کی دوائیاں نہیں مل رہی، جو اپنے ہاسپٹل آؤٹ سورس کر رہا ہے، اس کو یہ پورا محکمہ اس کے حوالے اس میں ضم کر دیا۔ اب وہ ملازم جن کی ٹریننگ ہو چکی تھی، جو کئی سالوں سے اس پہ کام کرتے ہوئے انہیں اس کا تجربہ مل چکا تھا، اب یک جنبش قلم جو ہے ہم نے انہیں نکال کے باہر کھڑا کر دیا۔ اب وہ لوگ روز الگ سے جلسے جلوس کر رہے ہیں، وہ بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوا، وہ الگ سے اپنے پروٹیسٹ میں ہیں۔ اب اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس 10 سال کا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے کسی کام کے کرنے کا، اور یہ ایک اسپیشلٹی ہے، یہ عام نالج نہیں ہے، تو آپ نئے لوگوں کو بھرتی کریں گے؟ نہیں جی، نئے لوگ بھرتی کریں گے بھئی وہ آسمان سے آئیں گے؟ جو پہلے سے کام کر رہے ہیں، ایکسپیرینس لوگ ہیں، ان کو آپ نکال کے باہر کھڑا کر رہے ہیں۔ جی ہم جیسا وائنڈ اپ کریں اب۔ تو اس کے لیے میری یہ سبمیشن ہے کہ اس کو بطور محکمہ دوبارہ بحال کیا جائے، اور ان ملازم جو محکمہ اس کے تھے بہبود آبادی کے، ان کو بحال کریں، ان کو جو 1400 سینٹر بننا تھا وہ سینٹر بنائیں، اس پہ اپنی توجہ فوکس کریں۔